بہت سارے اوصاف بیان کیے گئے صاحب نسبت لوگوں کے، جس میں سے ایک وصف یہ بھی تھا کہ صاحب نسبت لوگوں کو ذکر میں فنائیت نصیب ہوتی ہے، وہ کثرت سے ذکر کرنے والے۔ ایک وصف یہ بھی بیان کیا گیا کہ صاحب نسبت لوگ جو ہوتے ہیں ان کو مخلوق خدا کے دل میں اللہ ان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ ایک وصف یہ بھی بیان کیا گیا کہ صاحب نسبت لوگوں کو اپنی نیت کا بڑا زبردست استحضار ہوتا ہے، تو ہر کام میں وہ اپنی نیت اپنے دل پہ نظر رکھتے ہیں کہ کس نیت سے کر رہے ہیں۔ اسی طرح پچھلے چند دنوں سے صاحب نسبت لوگوں کا ایک وصف یہ بھی بیان کیا گیا تھا، صاحب نسبت وہ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی شیخ کا تربیت یافتہ ہوتا ہے، اور اسی زمن میں مشائخ کے آداب بیان کیے گئے کہ شیخ کی صحبت سے تو فائدہ سب اٹھاتے ہیں، مگر جو شخص یہ چاہے کہ جی اس شیخ کی صحبت میں رہ کے میں نسبت کا حصول کر لوں یا نسبت حاصل کر لوں، تو اسے پھر مشائخ کے آداب کی رعایت کرنی ہوگی۔ آج کی اس مجلس میں صاحب نسبت لوگوں کے اور اوصاف کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں، اور صاحب نسبت بندے کا ایک وصف یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ حسد سے خالی ہوتا ہے۔ حسد ایک باطنی بیماری جو انسان کو نظر نہیں آتی، دل کے اندر کا ایک جذبہ ہے، مگر ہے اتنا بڑا گناہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد تمہارے کیے ہوئے اعمال کو اس طرح کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ انسان ظاہراً تو دوسرے کی کامیابی کو دیکھ کے ناخوش ہو رہا ہے، دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر پریشان ہو رہا ہے، مگر اس پریشانی کے پروسیس کے دوران اپنے بھی اعمال ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ چھوٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے اور بڑا نقصان دہ گناہ ہے۔ اور اس گناہ پہ اتنی گفتگو اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ دل کے اندر کی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر! اگر حسد زیادہ ہو گیا تو دل میں سے ایمان غائب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! اس لیے یہ چیز سیکھنی ضروری کہ انسان اپنے دل کو پاک رکھے، دوسروں کی کامیابی سے دل میں تکلیف نہ ہو بلکہ دل خوش ہو۔ حسد کئی مرتبہ دنیاوی کام کاج کرنے والوں میں بھی ہوتا ہے، اور ان میں زیادہ ہوتا ہے، مگر کئی مرتبہ دین میں ایک ساتھ کام کرنے والوں میں بھی ہوتا ہے۔ دین کی لائن میں حسد بہت بڑا گناہ، کیونکہ دین میں کامیابی جو ہے وہ کوئی معاشی کامیابی نہیں ہے۔ دین کے اندر کامیاب وہ جس سے اللہ زیادہ راضی ہے۔ تو دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جی جس کا امتحان اچھا ہوگا، نمبر زیادہ آئیں گے، اس کو نوکری اچھی ملے گی، اس کے پاس مال زیادہ آ جائے گا۔ دین میں ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس جس کی نفلیں زیادہ ہوں گی
یا جس کا علم زیادہ ہوگا وہ اللہ کے یہاں کامیاب، بلکہ دین میں کامیابی عجیب ہے۔ دین کی کامیابی اس طرح سے ہے کہ انسان جتنا اپنے علاوہ دوسروں کی فکر کرے گا، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی رکھے گا، اتنا زیادہ وہ کامیاب ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ تو جو دوسروں کے ساتھ خیر خواہی رکھے گا، دوسروں کا بھلا چاہے گا، وہ دین میں کامیاب ہے۔ چنانچہ ہمارے سلسلہ کے بزرگ گزرے ہیں حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے کہ میں اپنے شیخ کی خانقاہ پہ کئی کئی دن گزارتا، کئی کئی مہینے گزارتا، بڑے بڑے علماء بھی آتے، سالکین پورے ہندوستان سے آتے، اور میں یہ سمجھتا کہ یہ سب مجھ سے بہتر ہے، اور میں یہی کوشش کرتا کہ یہ حضرت سے جتنا قریب ہو جائیں اتنا زیادہ فائدہ ہے، اور میں کیونکہ بالکل نکھٹو ہوں، میرا حضرت سے اتنا قریب ہونے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میں حضرت کی بکریاں چراتا، پورا دن خانقاہ کی خدمت کرتا، اور گھاس کاٹ کے لے آتا، اور رات کو بھی بکریوں کو چارہ دیتا، اور پورا دن میں دور رہتا، اور کوشش کرتا کہ میرے جو بھائی ہیں، پیر بھائی آئے ہیں، وہ حضرت سے فائدہ اٹھائے، کھول دے، کھل نہیں رہا ہے۔ تو میرے جو بھائی ہیں یہ فائدہ اٹھا لیں، اور میں جو ہوں وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنا پورا وقت گزار لیتا۔ ایک دن میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ بیان کے دوران حضرت فرماتے ہیں کہ فقیروں، میں تم سب کو غافل پاتا ہوں، اور اس قریشی بچے کو ذاکر پاتا ہوں۔ تو ذاکر کیوں پا رہے ہیں؟ کیونکہ دل میں خیر خواہی ہے، تو جتنی خیر خواہی زیادہ ہوگی اتنی حسد کم ہوگی۔ اس لیے مشائخ نے فرمایا کہ جس کے لیے حسد زیادہ ہو اس کے لیے دعائیں بھی زیادہ کیا کریں، اور حسد کے جو گناہ پر اپنے آپ کو بری و ذمہ نہ سمجھے۔ جیسے اور گناہوں پہ انسان توبہ کرتا ہے، شراب پہ توبہ کرتا ہے، زنا پہ توبہ کرتا ہے، جھوٹ پہ توبہ کرتا ہے، اسی طرح حسد پہ بھی توبہ کرے۔ یہ نہیں کہ جی یہ دل کے اندر کی چیز دوسرا کوئی اور دیکھ نہیں سک رہا ہے تو میں یہی کہوں کہ میرے اندر یہ نہیں ہے، بلکہ اچھا سالک وہ ہے کہ جس کے اندر یہ نہ بھی ہو تو بھی یہ اپنے آپ کو اس گناہ کا مرتکب سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک علما نافعا، عملا متقبلا، ولسانا ذاکرا، قلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا